السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے جان کریفورڈ۔ جان کریفورڈ وہ لڑکی جس کو اس کی ہم جماعت لڑکیاں پرانے کپڑے پہننے کے لیے دیا کرتی تھی۔ جی ہاں دوستوں، آج سے کوئی 12 برس پہلے مسوری میں کالج کی ایک کم عمر طالبہ رات کو تکیے میں منہ چھپا کر رویا کرتی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ تنہائی کا احساس تھا، لیکن آج جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں کے کروڑوں باشندے اس کے نام اور اس کی صورت سے آشنا ہیں۔ آج سے 12 سال پہلے یہ لڑکی اسٹیفنس کالج میں اپنی پڑھائی اور رہائش کے اخراجات ادا کرنے کے لیے پریشان رہا کرتی تھی، اور وہ اس قدر غریب تھی کہ اسے وقتاً فوقتاً اپنے کالج کے اخراجات ادا کرنے کے لیے اس کی ہم جماعت چوکی دار سے ادھار لینا پڑتا تھا۔ اگر اسے کوئی دعوت ملتی تو وہ اس میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ہوتے تھے۔ اس کی ہم جماعت لڑکیاں اسے پرانے کپڑے پہننے کے لیے دیا کرتی تھی۔ آج ہالی ووڈ میں وہ غالباً سب سے زیادہ کچھ لباس کا تون ہے، اور دنیا کے بہت سے ملکوں کی خواتین اس کے لباس کی نقل کرتی ہیں۔ بڑے بڑے درزی اس سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ان کا سلا ہوا لباس پہن کر تقریبوں میں جائے، تاکہ اس بہانے سے ان کی قسمت بھی جاگ اٹھے۔ یہ تنہا غمزدہ اور بدنصیب لڑکی کون تھی جو اس قدر نادار تھی کہ اپنے لیے نیا لباس بھی نہ خرید سکتی تھی؟ تو دوستو، اس کا نام تھا لوسی لیلی سویر تھا۔ کیا آپ نے یہ نام کبھی نہیں سنا؟ دراصل یہ اس کا اصل نام ہے، لیکن فلمی دنیا میں وہ جان کرافورڈ کے نام سے مشہور تھی۔ جان کرافورڈ اب ایک مالدار خاتون ہے، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کسی اجنبی شہر میں اگر کوئی کنگال شخص آ جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جب انسان بھوک سے نڈال ہو رہا ہے اور اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو تو اسے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے خبر ہے کہ جب منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آدمی کو قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر کیا گزرتی ہے، اور وہ کس قدر دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ جان کرافورڈ کا بچپن لائن اوکلاہوما میں گزرا، جہاں وہ اپنا اکثر وقت لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں گزارتی۔ ان کا سب سے پسندیدہ کھیل اداکاری تھا، اور وہ اس کے ساتھ لکڑی کی پرانی پیٹیاں لے کر ان کے اسٹیج پر بناتی، اور اس کے بعد لالٹین سے قدی روشنیوں کا کام لیا جاتا۔ یہیں سے جان کرافورڈ نے اپنے فن کی ابتدا کی۔ اسی وقت مصمم ارادہ کیا کہ وہ ایکٹریس بنے گی اور اچھے سے اچھا لباس پہنے گی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو سرخ مخمل کا ایک ایسا گاؤن زیب تن کرے گی جس پر سونے کے بٹن لگے ہوئے ہوں، اور سر پر ایسا ہیٹ پہنے گی جو انتہائی قیمتی ہو، جس میں خوبصورت پر مزین کیے گئے ہوں۔ جان کرافورڈ 8 سال کی ہوئی تو اس کی ماں کیناس شہر چلی آئی۔ اس نے جان کو کانوینٹ اسکول میں داخل کر دیا۔ جان کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ اب لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کا زمانہ ختم ہو گیا تھا دوستو۔ لکڑی کے ڈبوں پر اداکاری کا مظاہرہ قصہ ماضی بن چکا تھا۔ ہاسٹل میں رہائش کے بعد اسے 14 کمروں کی صفائی کرنا پڑتی، 25 بچوں کے لیے کھانا پکانا پڑتا اور برتن مانجنے پڑتے تھے۔ ان بچوں کو نہلانے دہلانے کا کام بھی اس کے سپرد تھا۔ 6 سال بعد اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس نے کولمبیا مسوری کے اسٹیفنس کالج میں داخلہ لے لیا۔ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ اپنی ہم جولیوں کے پرانے کپڑے پہنتی اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے باورچن کے طور پر کام کرتی۔ وہ لڑکیاں جو ان دنوں اس کی غریبی کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، آج ٹھنڈی آب بھر کر کہتی ہے، جان کرافورڈ؟ ہاں، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، ہم تو کالج میں ساتھ جاتی تھی۔ اسٹیفنس کالج آج اب اس پر فخر محسوس کرتا ہے، اور کھانے کے کمرے میں اس کی ایک بہت بڑی تصویر آویزہ تھی جس کے نیچے لکھا ہوا ہے، جان کرافورڈ اس کمرے میں لڑکیوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اس وقت جان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ رقاصہ بنے، یعنی ناچنے والی بنے۔ چنانچہ جب اسے ایک معمولی سے تھیٹر میں 4 پاؤنڈ فی ہفتہ اجرت پر رقاصہ کی حیثیت سے کام کرنے کی پیشکش ہوئی تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو گئی۔ صرف 2 ہفتے بعد تھیٹر بند ہو گیا۔ تھیٹر کی مالی حالت یہ تھی کہ مالک کے پاس فنکاروں کو اجرت تک دینے کے پیسے نہ تھے۔ یوں سے خالی جیب اجنبی شہر میں مصیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ کیا اس ناکامی کے بعد اس کی خواہش نے دم توڑ دیا؟ شاید آپ یا میں ہوتے تو دم توڑ جاتے خواہشات، لیکن جان کرافورڈ نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ اس نے کچھ رقم دھار لی، واپس کیناس شہر پہنچی، ملازمت کر کے کچھ روپیہ پس انداز کیا یعنی سیو کیا، اور ایک صبح گاڑی میں بیٹھ کر شکاگو روانہ ہو گئی۔ ٹکٹ خریدنے کے بعد اس کے پاس صرف 10 شلنگ بچے تھے۔ وہ یہ رقم خرچ نہ کرنا چاہتی تھی۔
चुनाचे उसने दोनों वक्त खाना न खाया। उसे एक होटल में रकासा के तौर पर रख लिया गया। बाद में वो न्यूयॉर्क चली आई और विंटर गार्डन में एक कोर्स गर्ल की हैसियत से रक्स करती रही। मशहूर फिल्म कंपनी MGM के नुमाइंदे ने उसे यहाँ रक्स करते हुए देखा। उसने महसूस किया कि इस लड़की में जाज़बियत है, यानी अट्रैक्शन है, और ये रक्स भी खूब करती है। उसने जॉन क्रॉफर्ड को मशवरा दिया कि वो स्क्रीन टेस्ट दे। क्या कहा? फ़िल्म? कतई नहीं, उसने जवाब दिया। वो तो स्टेज की मशहूर तरीन रकासा बनने के ख्वाब देख रही थी। काफ़ी बहस व तमहीज़ के बाद वो स्क्रीन टेस्ट देने पर रजामंद हो गई। उसे हॉलीवुड के रेलवे टिकट के अलावा 15 पाउंड का मुआवजा दिया गया। हॉलीवुड वालों ने उसका नाम सुनकर बहुत नाक मुँह चढ़ाई। लो सिली सवेर नाम शायराना ज़रूर है, लेकिन फ़िल्म एक्ट्रेस के लिए बिल्कुल नहीं जचता। कोई भला मानस ना तो ये नाम याद रख सकता है और ना इसके हिज्जे कर सकता है। चुनांचे एक फ़िल्मी रिसाले ने उसके लिए मुनासिब नाम मुंतखब करने के लिए एक इनामी मुकाबला कराया। रिसाले के क़ारीन ने हज़ारों नाम तजवीज़ किए। आखिरकार जॉन क्रॉफोर्ड के हक़ में फ़ैसला हुआ, लेकिन अभी तक वो कामयाब अदाकारा ना बन सकी थी। वो छोटे छोटे किरदार अदा करती और रात को रक़्स के लिए ज़रूर वक्त निकालती। इस तरह वो चार्लियन, ब्लैक टाइम और सेंट लुइस होप नामी होटलों में अपने रक़्स का मुज़ाहरा करती रही। उसने रक़्स के मुकाबलों में जूतों के कई जोड़े तोड़े और अपने क़ीदतमंदों से बार बार खराज तहसीन वसूल किया, लेकिन उस वक्त वो जॉन क्रॉफर्ड नहीं थी जो आज है। उस वक्त वो किस कदर दोहरे जिस्म में छोटी सी लड़की थी, जिसके बाल बहुत घने थे और जो अपने शर्मीलेपन को छुपाने के लिए आदाब को भी नज़रअंदाज कर देती थी। फिर एक रोज़ उसे एहसास हुआ कि अगर उसे हॉलीवुड में रहना है तो अपने आप को बदलना होगा। रात ही रात में कामयाबी की ख्वाहिश ने उसका जहन तब्दील कर दिया। उसके बाद उसने किसी होटल में रक़्स नहीं किया। उसने पूरी दिलजमी और संजीदगी से फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी के अलावा गाना सीखना शुरू किया। अपना वज़न कम करने के लिए उसने 3 साल मुसलसल फाके किए। अब भी उसके नाश्ते में शरबत के एक गिलास के सिवा कुछ ना होता। कभी कभी तो वो दूध के एक गिलास के सिवा दिन भर कुछ ना खाती। उसने खूब दिल लगाकर मेहनत की और इस तरह उसे फ़िल्मों में अच्छे किरदार मिलने लगे। एक फ़िल्म में एक अफ्रीकी रक़्स करते हुए वो इतनी महव हो गई कि उसने अपना एक टखना ज़ख्मी कर लिया, लेकिन उसने काम अधूरा ना छोड़ा। ज़ख्म पर पट्टी बांधी और दोबारा नाचना शुरू कर दिया। जॉन क्रॉफोर्ड खुद कहती है कि उसे खुद हैरत होती है कि वो क्या बन गई है। उसने एक गरीब घराने में जन्म लिया था, अब दौलत उसकी लौंडी है, उसकी ख़ानदानी हैसियत कुछ भी नहीं, लेकिन वो जहाँ भी जाती है उसके गिरदो पेश अकीदतमंदों का हजूम लग जाता है। वो पैदाइश के वक्त खूबसूरत ना थी, मगर अब वो खूबसूरत तरीन एक्ट्रेसों में से एक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। फिर वही आखिरी बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।